چاہیے, ڈوبنے والے کو ہمیں رب نہیں بنانا چاہیے. یہ کیسا رب ہے جو ڈوب گیا, جس کی چمک ختم ہو گئی؟ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے تھے, کہ نہیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ اس کی چمک باقی. آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اس کی رونق ختم ہو گئی. تارے سے جو انسان کا تعلق ہے وہ اس کی چمک کے ساتھ ہے, یہ اس کی صرف موجودگی کے ساتھ نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ فلما رأى القمر بازغا, اسی طرح کسی دن ان کو لے گئے اور کہا کہ یہ ہے دیکھو چاند چمکتا ہوا. قال هذا ربی, کہا یعنی یہ سوال ہے اپنی قوم سے کہ تم یہی سمجھتے ہو, یہی کہتے ہو, یہی دعوت دیتے ہو کہ یہ میرا رب ہے. ابراہیم اپنا کہنے لگے اور تمہارا بھی. ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ اس کی دعوت. تو فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين, کہ جب پھر وہ چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہوں میں شامل ہوتا جو اس کو رب سمجھ رہے ہوتے, جو اس کو معبود سمجھ رہے ہوتے. اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے ہم اس سے باہر ہیں. اس کے بعد تیسری چیز کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر, تو جب سورج کو روشن دیکھا تو پھر اپنی قوم سے کہا کہ یہ رب ہے کیونکہ بہت بڑا ہے, چاند سے بھی بڑا ہے, تاروں سے بھی بڑا ہے. هذا اکبر, یہ تو ساری چیزوں سے بڑا ہے. تو کہا کہ جب وہ ڈوبا فلما فلت, تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا اس موقع پر قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم تم نے اپنے معبودان باطلہ کو غروب ہوتے ہوئے, ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور تمہاری دلیل ختم ہو گئی ان کے ختم ہونے کے ساتھ. اور میرا جہاں تک تعلق ہے انی بریء مما تشرکون, میں بالکل بری ہوں ان چیزوں سے جن کا تم شرک کرتے ہو. یہ ایک طرح کی ایک ڈیمانسٹریشن, ایک طریقہ تھا ان کو سمجھانے کا اور بجھانے کا. اللہ جل شانہ نے اس کی تعریف فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز کی کہ اپنی قوم کے سامنے کیسے انہوں نے ان چیزوں کو رکھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ہی ایک دعوت کے کچھ الفاظ ہیں, اور وہ کیا کہ اپنے ایک موقع کے اوپر جب ان کی بات ہوئی, جھگڑا ہوا نمرود کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ میں زندہ کہا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, مارنے والا اور زندہ کرنے والا میرا رب ہے. تو نمرود نے کہا کہ میں بھی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہوں. قال انا احیی و امیت, اور میرے مارنے اور زندہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ ایک سزائے موت کے مجرم کو بلایا, کہا دیکھو یہ مرنے والا ہے, سزائے موت ہو چکی ہے, چلو بھائی تم آزاد ہو, میں نے اس کو زندگی دے دی میں نے. اور ایک بیچارے بے گناہ کو پکڑ کے کہا کہ یہ گھوم رہا ہے اور اس کے پاس زندگی کا حق ہے, میں اس کو زندگی کے حق سے محروم کرتا ہوں. اس کا سر قلم کر دیا, کہا کہ یہ دیکھو اس طرح میں زندگی دیتا ہوں اور اس طرح میں زندگی لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, کہا کہ یہ رب میرا جو ہے یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو بھی رب ہے تو چلو اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ, تم آج دوسری طرف سے اس کو نکال. قرآن کہتا ہے کہ فبہت الذی کفر, مبہوت رہ گیا, اس کے اوپر کوئی جواب اس سے نہیں بن پایا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر نمرود جواب میں یہ کہتا کہ چلو میں تو نہیں نکال سکا, تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکال کے دکھائے, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر معجزات کو دیکھتے ہوئے کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکال کر ابراہیم کی حقانیت کو ثابت فرما دیتے. یہ تو نمرود نے مطالبہ نہیں کیا, ورنہ وہ کہہ سکتا تھا نا کہ چلو اگر تمہارا رب مشرق سے نکال سکتا ہے, تمہارا دعویٰ ہے, تو چلو اس سے کہو مغرب سے نکال کے دکھائے. اگر وہ اس دعوے پر, اس مطالبے پر بات کو ختم کرتا تو اللہ ابراہیم کی صداقت کی لاج رکھنے کے لیے اور نمرود کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے, جس کو اللہ تعالیٰ اس کی آگ سے بچا سکتے ہیں, وہ اس دن سورج کو مغرب سے نکال کر بھی ابراہیم کو سچا ثابت کرتے اور نمرود کو جھوٹا ثابت کرتے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے. قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں, جا بجا ہیں, سب کی تفصیل کا وقت نہیں, تو لیکن یہ ان کی دعوت کا مرکز اور محور ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں, اور اس مزاج کے ساتھ, اس طبیعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے ابراہیم کی جا بجا قرآن کے اندر. ابراہیم الذی وفا, اللہ نے کہا ابراہیم وہ ہے جس نے میرے ساتھ اپنے سارے وعدوں کو پورا کیا.
اور بڑے بڑے وعدے. اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی جو بات تھی, کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی کہ اس بیٹے کو ذبح کا حکم بھی دیا جس کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق تھا ان کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں آبادی کے آثار شروع ہوئے, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا تو انتقال ہو گیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد پھر مکہ آئے ہیں. اچھا, یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اس بیٹے چھوٹے اور ماں کو جب وہ مکہ چھوڑ کر گئے ہیں, واپس چلے گئے وہاں جہاں ان کو نبوت کے لیے جو جگہ دی گئی تھی, اور وہ شام تھا. اس کو آپ شام کہیں, فلسطین کہیں, یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا. تو ابراہیم کا کام تو وہاں پر تھا, لیکن وہاں سے مکہ مکرمہ وقتاً فوقتاً آتے رہے مختلف موقعوں پر. دیکھیں, ایک موقع تو وہ ہے جب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے آئے, اور اس وقت اسماعیل کی عمر کیا تھی, بہت سے لوگ سیرت لکھ, کیونکہ قرآن پاک ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا. قرآن کا اسلوب کچھ اور ہے. قرآن سوانح نگاری کے انداز میں, ناول, افسانے یا کہانی کے انداز میں واقعات نہیں بیان کرتا. اگر ایسے بیان کرے گا قرآن تو لوگ اس کو کہانیوں کی کتاب سمجھ لیتے. قرآن بس ایک واقعے میں سے صرف وہ چیزیں اٹھاتا ہے جس کا تعلق انسانوں کی ہدایت کے ساتھ ہو. ہدایت حاصل کرنے کے لیے, رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, سبق حاصل کرنے کے لیے جتنی معلومات درکار ہوتی ہیں قرآن پاک صرف اتنی اٹھاتا. تو لیکن اور ذرائع معلومات کے جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کی عمر کوئی 10 یا 12 سال کے لگ بھگ تھی اس وقت. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ آمد ہوئی ہے. اس کے علاوہ وہ اس وقت بھی آئے ہیں, حدیث سے پتہ چلتا ہے, بخاری شریف کی روایات ہیں کہ جب اسماعیل کی شادی ہو گئی تھی, ایک دفعہ ان کی آمد ہوئی ہے اور انہوں نے گھر پر دروازے پر دستک دی اپنے بیٹے کے, تو بیٹا گھر پر نہیں تھا. بہو نے دروازہ کھولا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست ایمانی سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, نبیوں کی یہ محسوس کیا کہ یہ خاتون اسماعیل کی جو نسل جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیدا ہونا ہے, یہ خاتون اس کے لیے مناسب نہیں ہے.